نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ میں آپ کو اہل جنت کے بارے میں نہ بتلاؤں، کیا میں آپ کو اہل جنت کے بارے میں خوشخبری نہ دوں؟ تو فرمایا کہ کل ضعیف متضعف، کہ ہر وہ کمزور آدمی کہ جس کو کمزور سمجھا جاتا ہو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، اور یہ جو کمزور جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، تو فرمایا اس کی اتنی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی کام کے اوپر قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر لیں گے۔ یعنی ایسا آدمی کہ جو حقیقت میں دین اسلام پر چلنے والا ہو، لیکن دنیا کے حساب سے دنیا اس کے پاس مال کم ہے، دنیا اس کو کمزور سمجھتی ہے، دنیا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، حالانکہ دین کے احکام پر وہ پورا کا پورا عمل کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگرچہ وہ کمزور ہے، اگرچہ فقیر ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ صفائی کا خیال رکھتا ہے، نہ وہ دین کا خیال رکھتا ہے، نہ وہ جو ہے عورتوں اور مردوں کا خیال رکھتا ہے، اور نہ اس کی زبان جو ہے وہ صحیح ہے، وہ نشہ آور ہے۔ ایسا آدمی نہیں، بلکہ جو حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حقوق تو پورے ادا کرتا ہے، لیکن صرف وہ اس کی جو ظاہری کیفیت ہے، شان و شوکت اس کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے دنیا اس کو جو ہے وہ کمزور سمجھتی ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کہ میں جہنمیوں کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں؟ تو فرمایا کل عتل جواز مستکبر، کہ ہر وہ آدمی کے جو سرکش ہوگا، اور وہ آدمی کے جو اترانے والا ہوگا، جو متکبر آدمی ہوگا، جو بخیل آدمی ہوگا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یعنی ایسا آدمی کہ جو آدمی جس کے اندر آکڑ ہے، جو سرکش ہے، اور ایسا آدمی کہ جو بخیل آدمی ہے، اور ایسا آدمی کہ جو اترانے والا آدمی ہے، جو تکبر کرنے والا آدمی ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے بخل کی وجہ سے، اور اپنے سرکشی کی وجہ سے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کمزور لوگ ہیں، جنہیں لوگ کمزور سمجھتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہے فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہوں گے، اور وہ دنیا کے معاملے میں کسی معاملے میں اگر قسم کھا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم جو ہے وہ پورا کر لے گا۔ اور گویا کہ اس میں ان لوگوں کی فضیلت ہے کہ جو اہل تقوی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے معاشرے میں لوگ انہیں اگرچہ معاشرے کے لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ جو ہے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کی شان و شوکت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہے یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس ایک آدمی کا گزر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ جو آدمی آپ کے جو گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ رجل من اشراف الناس، یہ تو بڑے لوگوں میں سے ہے، اور یہ معزز لوگوں میں سے ہے یہ آدمی۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر یہ کہیں پہ رشتہ مانگے تو لوگ اس کو رشتہ دے دیں گے، اور لوگ جو ہے اس کی سفارش کرے، اگر کوئی کہیں پہ یہ سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، لوگ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آدمی کا گزر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے، جو کمزور آدمی تھا؟ تو فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر یہ فقراء لوگوں میں سے ہے، مسکین لوگوں میں سے ہے، غریب لوگوں میں سے ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ کہیں پہ نکاح کا پیغام دے تو لوگ اس کو انکار کر دیں گے، اور فرمایا کہ اگر کہیں پہ جو ہے یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش جو ہے قبول نہ کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی اور فرمایا کہ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، فرمایا کہ یہ آدمی کہ جس کے بارے میں آگ نے کہا کہ یہ فقیر لوگوں میں سے ہے، اور اگر کہ نکاح کا پیغام کی کہیں پہ بھیجے تو لوگ اس کا نکاح نہ کروائیں، اور کہیں کسی کی یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آدمی جو ہے اتنا زیادہ اللہ کو محبوب ہے کہ دنیا بھر کے آدمیوں سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے جتنے دنیا میں لوگ ہیں ان سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ گویا کہ اس روایت میں بھی ان لوگوں کی فضیلت ہے کہ جو لوگ کمزور درجے کے لوگ ہیں، جو عاجزی اور انکساری اور تواضع اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اہمیت ہے اللہ کے ہاں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اس روایت میں فرمایا کہ یہ آدمی
کمزور آدمی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک بہت بڑا موٹا آدمی اور جو ہے بڑا آدمی قیامت کے دن آئے گا، تو فرمایا کہ لا يزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اللہ کے ہاں اس کی جو ہے ایک مچھر کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ آدمی تو بہت بڑا ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں شان و شوکت والا آدمی ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس آدمی کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگی۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ آدمی کے شان و شوکت کا اختیار کرنے سے اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھ لے، اس سے کوئی آدمی جو ہے وہ بڑا نہیں بن جاتا، بلکہ بڑا تو وہ ہے کہ جو جنت کے اندر جائے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، جس کا وزن آخرت کے دن جو ہے وہ زیادہ ہو اس کے نیکیوں کے اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، یہ بھی فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک عورت جو ہے، ایک حدیث میں اس حدیث میں راوی کو شک ہے کہ کوئی عورت تھی یا مرد تھا، لیکن دوسری روایتوں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی کہ جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اس کی تو وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ اس کی قبر کے بارے میں مجھے مطلع کریں کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے اوپر گئے اور وہاں جا کے آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعا کی۔ ایک تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی مسجدوں کی صفائی کرتا ہے ان کی بہت بڑی قیمت ہے، ان کی بہت بڑی قدر ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ دوسری یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا بڑا تواضع ہے کہ آپ ایسی عورت کے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کی خواہش کی، اور اس سے صحابہ سے گویا کہ ایک ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے اس کی قبر کے اوپر، وہاں جا کے اس کے لیے دعا کی، اس کے لیے جنازہ پڑھا۔ اسی روایت سے بعض علماء نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے سے جو ہے کوئی آدمی مر جاتا ہے اور وہ جو آدمی اس کا کوئی رشتہ دار ہے یا قریبی ہے یا اگر کسی کی خدمات ہیں تو آدمی جو ہے اس کی قبر کے اوپر جا کے جو ہے وہ جنازہ اس کا پڑھ سکتا ہے۔ کہ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت پراگندہ لوگ، غبار آلودہ لوگ، اشخاص جنہیں لوگ دروازوں سے جو ہے ہٹا دیتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، اپنے دروازوں پہ، اپنے گھروں پہ نہیں آنے دیتے، فرمایا کہ ان کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے پہ قسم کھا لیں تو لابرہ، اللہ رب العالمین اس کی قسم کو جو ہے وہ پورا کر لیں گے۔ تو بہت سارے دیکھیں اس حدیث میں بھی اس چیز کی طرف وضاحت ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں لوگ دھکا دے دیتے ہیں، جنہیں لوگ کوئی ان کی شان و شوکت نہیں سمجھتے ہیں، لوگ ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، ممکن ہے اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہو۔ تو اس لیے کسی کو اپنے سے جو ہے کسی کمزور کو جو ہے اس کی ظاہری شکل دیکھ کر اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے نگاہوں میں گرا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی بڑا مقام اور مرتبہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں فرمایا کہ قمت علی ابواب الجنہ، کہ میں جنت کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا تو فرمایا کہ میں نے دیکھا فاذا عامۃ من دخلها المساکین، کہ میں نے دیکھا کہ جو جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں وہ مساکین لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، جنہیں لوگ کوئی مرتبہ نہیں دیتے تھے، جن لوگوں کے ہاں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ واصحاب الجد محبوسون، کہ جو اہل ثروت لوگ تھے کہ وہ دروازے کے اوپر روکے گئے تھے، اس لیے کہ ان سے پوچھ ہوگی جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، تو کہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ انہیں جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اور فرمایا کہ وقمت على ابواب النار فاذا عامۃ من دخلها النساء، کہ فرمایا کہ میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر اکثر و بیشتر جو داخل ہو رہی ہیں، فرمایا کہ ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عورتیں شوہروں کی نافرمان ہیں، دوسرے کہ عورتیں ناشکر ہیں، اور عورتیں جو ہے ان کے اندر بے حیائی زیادہ ہوگی۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر جہاں پہ آپ دیکھیں گے عورتیں بے حیائی جو ہے عورتوں کے اندر زیادہ ہے،
اور عورتیں جو ہے زیادہ اس چیز کی شکار ہیں، اور ناشکری عورتوں کے اندر زیادہ ہے، شوہروں کی نافرمانی جو ہے وہ عورتوں کے اندر زیادہ ہے، اور جو پردے کا معمول ہے وہ عورتوں کے اندر زیادہ کا جو ہے وہ کم ہے۔ اور اس لیے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر عورتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔